معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری و مسلم. ناظرین و سامعین، مشاہدین و مشاہدات، مرکز ہدایہ للتعریف بالاسلام دولت کویت کی جانب سے چلنے والے سلسلہ وار دروس کے اندر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اور ساری انسانیت اور سارے مسلمان مرد اور خواتین کو، بزرگ اور نوجوانوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی بنیادی معلومات سیکھنے اور سکھانے کی محفلیں اور مجلسوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مرکزی موضوع چل رہا ہے ارکان اسلام، اسی کے ایک شق اور اسی کا ایک سلسلہ، یعنی اسلام کا ایک اہم ترین رکن لے کر آج پھر دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ عنوان ہے احکام صیام، یعنی روزوں کے احکامات اور اس کی فضیلت و اہمیت، فوائد، حکمتیں، یہ تمام چیزوں پر انشاءاللہ مختصراً گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی 5 بنیادیں بتائی۔ اسلام کے 5 پلرز یعنی 5 ستونوں کا ذکر آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک کلمہ شہادت اور کلمہ رسالت کا اقرار
کلمہ شہادت کے اقرار اور اعتراف کے بعد 4 ارکان کا عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. 4 ارکان عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. اور ان میں سے پہلا رکن ہے اقامت الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. دوسرا ہے ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی. اور تیسرا ہے چوتھا ہے صیام رمضان. اور 5واں ہے حج بیت اللہ. ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کی جا رہی ہے. تو آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ان 5 ارکانوں میں سے چوتھے رکن کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی رکن صیام. اسلام کے 5 ارکان ایسے ہیں کہ ہر اس آدمی کو جو دائرے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ شہادت کا اعتراف اور اقرار کر لیتا ہے، کلمہ رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، تو اس کے بعد لازمی حصہ جو ہے کلمہ شہادت اور کلمہ رسالت کے جو لازمی اجزاء ہیں وہ ہے نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزے کا رکھنا اور حج بیت اللہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت عطا فرمائی ہے. ان 4 ارکان کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی کلمہ شہادت کا اور کلمہ رسالت کا اقرار کرتا ہے لیکن نماز و روزہ اور حج کا انکار کر دیتا ہے، زکوٰۃ اور حج کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. گویا اسی سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح نماز کا مقام ہے، نماز کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، زکوٰۃ کا مقام ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح روزے کا بھی مقام و مرتبہ ہے. نماز روزانہ 5 اوقات کی ادا کرنی ہے، نماز روزانہ پڑھنا ہے. ایک وہ مسلمان، ایک وہ آدمی جو اگر دوپہر میں نماز ظہر سے چند منٹ قبل اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس پر ان 4 ارکان میں سے جو سب سے پہلا رکن عملی میدان میں اسے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ نماز کا ہے. اور نماز دن میں 5 اوقات ادا کرنی ہے. اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں فرض روزوں کا جو معاملہ ہے 1 مہینے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرما دیا ہے. نماز جس طرح ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمایا. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، پارہ نمبر 2 کی، جس میں رب کائنات واضح طور پر بیان فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان المبارک کا وہی مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور پھر اسی مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے رکھنے کی فرضیت کا بھی اعلان فرمایا. روزوں کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک روزے فرض روزے ہیں جو رمضان کے روزے ہیں، دوسرے واجبات کے روزے ہیں جو نذر و نیاز کے طور نذر مانی جاتی ہے تو اس موقع پر یہ روزے واجب ہو جاتے ہیں، اور تیسرے روزے ہیں نوافل کے روزے ہیں. تو اس طرح تینوں قسم کے روزوں میں جو بنیادی رکن ہے وہ روزوں کی فرضیت والے روزے ہیں جو اسلام کے ان 5 بنیادی ارکان میں شمار کیے جاتے ہیں. ان روزوں کا وقت اور ان روزوں کا جو ٹائم ٹیبل ہے، اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، رمضان المبارک میں رکھنا ہے. آئیے مختصر سی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، ایک کے بعد دیگر ذیلی عناوین کے تحت. سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ روزے کی تعریف کیا ہے. روزہ عربی میں
صوم کہتے ہیں یا سیام کہتے ہیں. صام یصوم سیام، سیام کہتے ہیں روزے کو کہتے ہیں، روزہ رکھنے کو کہتے ہیں. صوم کے معنی یا سیام کے معنی یہ ہے کہ رک جانا. رک جانا یہ لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ رک جانا، کسی بھی کام سے رک جانا. شرعی اصطلاح میں روزے کا، صوم اور سیام کا جو معنی ہے وہ یہ کہ عبادت کی نیت سے، اکل و شرب اور مجامعت سے ایک وقت تک رک جانے کا نام روزہ ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، غروب تک جو ہے رک جانے کا نام روزہ ہے. عبادت کی نیت سے روزہ جو ہے عبادت کی ایک اہم ترین شکل ہے. کل آپ کے سامنے زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کی گئی تھی. زکوٰۃ بھی عبادت کی ایک شکل ہے. عبادات کی دو شکلیں ہم کر سکتے ہیں، ایک بدنی عبادت اور دوسری مالی عبادت. نماز ہے مکمل بدنی عبادت ہے، روزہ مکمل بدنی عبادت ہے. حج ہے، اس کے اندر دونوں عبادتیں پائی جاتی ہیں، بدنی عبادت بھی پائی جاتی ہے، مالی عبادت بھی پائی جاتی ہے. زکوٰۃ ہے، خالص مالی عبادت پائی جاتی ہے، زکوٰۃ کے اندر مالی عبادت کا مادہ پایا جاتا ہے، اور روزے کے اندر بدنی عبادت پائی جاتی ہے. تو گویا عبادت کی نیت سے اکل و شرب اور شہوات سے اور مجامعت سے بچ جانے کا نام روزہ ہے. اور اگر فرض روزے ہیں تو رمضان میں ہوں گے، نفل روزے ہیں تو کبھی بھی ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر وہ روزے جو مہینے میں ایام 20 کے طور پر 3 روزے رکھے جاتے ہیں. اسی طرح شعبان کے روزے، شوال کے روزے، محرم کے روزے اور ذی الحج کے روزے، یہ جو روزے ہیں ان روزوں کا شمار جو ہے نفل روزوں میں ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی چیز کی نذر مانگ لیتا ہے اور نذر میں یہ کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے اتنے روزے رکھوں گا، تو یہ واجب روزوں میں سے ہو جاتے ہیں. فرض روزے جو ہے وہ رمضان میں ہوتے ہیں. آئیے روزے کس پر فرض ہے؟ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا شرط. مسلمان، عاقل اور بالغ پر جو ہے روزے فرض ہیں. رمضان کے روزے فرض ہیں. رمضان کے 30 روزے اور بسا اوقات 29 روزے ہوتے ہیں. کبھی 30 روزے اور کبھی 29 روزے رمضان میں رکھنا پڑتا ہے. آئیے روزے کی تاریخ اور اس کی فرضیت جانتے ہیں کہ کہیں ہمارا یہ تصور نہ ہو کہ روزہ جو ہے صرف ہماری ہی امت پر فرض کیا گیا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے ہم سے پہلی قوموں پر بھی فرض ہوا تھا اور ہم پر بھی فرض ہوا ہے. لفظ سیام یا روزہ سے ہمارا ذہن و دماغ شہر رمضان کی طرف دوڑتا ہے. مطلب جیسے ہی روزے کا تصور، روزے کا لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے یا روزے کا ذکر ہم سنتے ہیں تو خود بخود ہمارا دل اور دماغ جو ہے رمضان کی جانب لوٹ جاتا ہے. اور رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس کے حسین مناظر، جن کے خوشنما مناظر دیکھنے اور رحمتوں کا نزول جب ہوتا ہے، سعادتیں ہمیں ملتی ہیں، خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، ہر چہاروں جانب خوشیاں اور مسرتیں اور شادمانیاں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں. بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، مالدار، غریب، فقیر، شہر والا، گاؤں والا، ہر آدمی جو ہے وہ رمضان کا انتظار کرتا ہے. اور جیسے ہی رمضان قریب آ جاتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر آدمی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھے اور روزے کے اجر و ثواب سے مستفیض ہو سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر گئے گزرے مسلمان کو معلوم یہ ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں. جس طرح ایک مالدار پر، صاحب حیثیت پر اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہیں. جس طرح صاحب حیثیت پر حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اسی طرح رمضان کے مکمل مہینے کے روزے فرض ہیں.
چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، مالدار ہو کہ غریب ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، ہر ایک آدمی جانتا ہے اور اس کی تمنا لیے بیٹھتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے رمضان کے روزے میں رکھ سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب کا ذریعہ، تقوی الہی کے پیدا کرنے کا وسیلہ اور قربت الہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں یہ روزے، اور انسان کے اندر شکر کا مادہ پیدا کرنے اور صبر کا مادہ پیدا کرنے کا یہ روزہ جو ہے اس کے اندر ذریعہ بن جاتا ہے۔ آگے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں آئیں گی کہ خواہشات، جذبات، لذات، ان تمام چیزوں سے جو ہے انسان رک جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جاتا ہے۔ روزے کی فرضیت کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں امر کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے حکم دیا ہے فلیصم، بس چاہیے کہ تمہیں روزہ رکھیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جس کا ذکر ابتدا میں نے کیا، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس دین کی جو بنیادیں، جس کی وضاحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی 5 چیزوں پر، تو ان 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے روزہ، صیام۔ اب آئیے اس کی تاریخ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تاریخ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کتب علیکم، تم پر واجب کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کیا؟ الصیام، روزے کو، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض کر دیا تھا، لکھ دیا تھا، حکم عطا کر دیا۔ اور آخری میں اس آیت کریمہ کے آخر میں روزے کا فائدے کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا۔ روزے سے فائدہ جو ہونے والا ہے، جو حکمتیں اس کے اندر مضمر ہیں، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی پرست ہو جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا تاریخ بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ پر روزہ فرض نہیں فرمایا، بلکہ پچھلی اقوام پر، پچھلی قوموں پر، پچھلے نبیوں کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے طریقے الگ الگ ہو۔ اب آئیے آگے اور چلتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے۔ جب روزہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، نماز کی ادائیگی کا اجر و ثواب، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر و ثواب اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے اجاگر کی گئی ہے، تو اسی طرح روزے کی فضیلت بھی معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب واجب فرض کیا گیا ہے، اسلام کا بنیادی رکن بتایا گیا ہے، دین کا بنیادی رکن بتایا گیا ہے، دین کا بنیادی ستون بتایا گیا ہے، تو اس کی فضیلت بھی بڑی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے بنیادی ارکان میں سے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اس کو شمار فرما دیا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے ہمیں؟ روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ روزہ جو ہے ہر اس آدمی کو جہنم سے بچاتا ہے جو آدمی روزے کو تمام آداب کے ساتھ، شروط کے ساتھ رکھتا ہے، تو آدمی کو نار جہنم سے بچا دیتا ہے۔ اور ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ ایک مومن نار جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی کامیابی اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا ایک آدمی کو اس عمل پر چاہیے؟ روزے پر عمل کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ من النار، سیام جو ہے، روزہ جو ہے، وہ ڈھال ہے،
کس سے؟ من النار، نار جہنم سے بچنے کا ایک ڈھال ہے، نار جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ. کجنتن احدکم من القتال، جیسے جو ہے ایک آدمی میدان جنگ کے اندر اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ پر وار پڑنے سے بچانے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتا ہے. میدان جنگ کے اندر ایک مجاہد کیا کرتا ہے، ایک سپاہی کیا کرتا ہے؟ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں جو بھی ہوتا ہے، آج کے موجودہ اعتبار سے جو اسلحہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتا ہے. تو گویا اسی کو کہتے ہیں ڈھال. ڈیفنس کے لیے جو آدمی یوز کرتا ہے دوسرے ہاتھ میں اپنے آپ کے بچاوے کے لیے جو چیز یوز کرتا ہے اس کو ڈھال کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی آدمی میدان جنگ کے اندر جو ہے ڈھال استعمال کرتا ہے، اسی طرح روزہ جو ہے تمہیں نار جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال کے طور پر یوز ہوتا ہے. اور جو شخص رضائے الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کے راہ میں، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رضائے الہی، خوشنودی رب کائنات کے لیے، رب کائنات کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ایک دن، کتنے؟ ایک دن اگر روزہ رکھ لیتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جہنم سے 70 سال دور رکھے گا، 70 سال دور رکھے گا اللہ تبارک و تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ عز وجل، من صام، جو آدمی روزہ رکھتا ہے، یومن، ایک دن کا بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، عز وجل، اللہ عز وجل کے راستے میں، زحزح اللہ وجہہ عن النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اس کے چہرے کو بچا لیتا ہے، کس سے؟ عن النار، نار جہنم سے، دوزخ سے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بذالک اليوم، اس دن کے روزے کے بدلے، سبحان اللہ، ایک دن کے روزے کے بدلے میں 70 قریفاً 70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو نار جہنم سے بچا لیتے ہیں. اس کی بہت ساری شرح محدثین نے کیے ہیں، وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کر سکوں. اور یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. امام مسلم اور امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا. گویا یہ حدیث متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. یہ حدیث تو اس حدیث کے اندر کیا بتایا گیا؟ روزے کی فضیلت بتائی گئی. ایک دن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں رکھ لیتا ہے. شرط کیا ہے؟ رضائے الہی مقصود، خوشنودی الہی مقصود، رب کی رضامندی مقصود اور مطلوب ہو، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نار جہنم سے بچا لیتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں ہم. روزے دار کی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ، روزے کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہمیں ملتی ہے کہ ہر اس روزے دار کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں جو افطار سے قبل آدمی روزے سے پہلے دعا کرتا ہے. روزے سے پہلے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. دعا کی قبولیت ایک الگ موضوع ہے، کب اور کیسے اور کب کن کن اوقات میں اور کہاں کہاں کن کن مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتے ہیں. انہی اوقات میں سے ایک وقت قبولیت دعا کا افطار سے قبل کی جانے والی دعائیں ہیں، وہ دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، اس وقت جو کی جانے والی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اس سے بھی روزے کی اہمیت اور روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للصائم بے شک روزے دار کے لیے عند فطرہ، اس کے افطار کے وقت میں، دعوت،
ایک دعا دعوت دعا جب وہ کرتا ہے لا تردہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں، یعنی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں افطار سے قبل اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، تو کس کی وجہ سے؟ روزے کی فضیلت کی وجہ سے اس کی دعا قبول کی جا رہی ہے۔ اور قبولیت دعا کے اوقات میں ایک وقت افطار کا بھی شمار کیا گیا، تو اس سے بھی روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، روزے کی اہمیت اور فضیلت کے لیے ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں حدیث رسول علیہ السلام کی روشنی میں، جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا اپنی صحیح مسلم کے اندر، اپنی کتاب کے اندر۔ کیا ہے وہ؟ بشارت، خوشخبری ہے ان روزے داروں کے لیے جو روزے کے آداب اور شروط کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے فرض روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے فضیلت خود بخود مل جاتی ہے۔ روزے کی فضیلت میں روزے دار کا بھی فائدہ ہے، روزے دار کے لیے بھی فضیلت کیا ہے؟ وہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والا آدمی صرف جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہی نہیں، بلکہ جنت کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا مخصوص جو نام رکھا گیا اس کا ذکر آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان فی الجنت بابا، ان فی الجنت بابا، بے شک جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، ایک باب ہے۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ یقال له الریان، اس کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ باب الریان، ریان اس دروازے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اس باب الریان سے، اس ریان نامی دروازے سے کون داخل ہوگا؟ نمازی، شہادت پانے والا، زکات دینے والا، حج کرنے والا اور بہت ساری نیکیاں کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یدخل منہ الصائمون، سبحان اللہ، باب الریان سے وہی لوگ داخل ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے صائم جو ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی باب الریان سے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اور کیا باب الریان سے روزے دار کے علاوہ کوئی اور داخل ہو سکتا ہے؟ نمازی ہے، زکات دینے والا ہے، حج کرنے والا ہے، ذکر و اذکار کرنے والا ہے، قربانی کرنے والا ہے، دین کے راستے کے بہت سارے نیک اعمال بجا لانے والا ہے، تو کیا باب الریان سے داخل ہو جائے گا وہ؟ نہیں میرے بھائیوں، سوائے روزے دار کے اس باب الریان سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس گیٹ سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں لا يدخل منہ احد غیرہم، کہ اس دروازے سے کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا ہے سوائے روزے دار کے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ تو گویا ان تمام احادیث سے اور سورہ بقرہ کی آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہمیں عیاں ہو جاتا ہے، بالکل بین طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ روزے کی بڑی فضیلت ہے، روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے، روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور روزے کی فضیلت کے لیے ایک اور حدیث کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دینے والا ہوں۔ اور بدلہ کیا ہے؟ بدلہ جنت ہے، اور جنت میں بھی دخول جنت کا جو گیٹ ہے وہ باب الریان ہے۔ نماز کا ثواب متعین، زکات کا ثواب متعین ہے، حج کا ثواب متعین ہے، دیگر بہت ساری نیکیوں کا اجر و ثواب طے شدہ ہے، لیکن روزے کا اجر و ثواب طے نہیں ہے۔ اس کا اجر و ثواب دینا وہ اللہ تبارک و تعالی جتنا دینا چاہے، جس قدر دینا چاہیں گے دیں، اور وہ اجر و ثواب کیا ہے؟ جنت۔ اس سے بھی روزے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں۔
روزے کی فضیلت اور اہمیت کی مختصر سی گفتگو کے بعد ہمارے دل و دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزے کے فوائد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج کل کے اس مادہ پرست زمانے میں جہاں ہماری اولاد عصری تعلیم کے حوالے ہونے کی وجہ سے کرسچنز اور مختلف اسکولوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ان کا جو دماغ بنایا جا رہا ہے، ان کی جو تربیت کی جا رہی ہے، انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، روزے سے میڈیکل سائنس منع کرتی ہے، روزہ اللہ اکبر 8 گھنٹے اگر کوئی بندہ بھوکا رہتا ہے تو گویا اس بات کی تعلیم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کالجز کے اندر، اسکولز کے اندر مسلم طلباء کو، مسلم نسل کو، کہ روزہ رکھنے سے بیمار پڑ جاتا ہے آدمی، روزہ رکھنے سے اس کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، بھوکا نہیں رہنا چاہیے، فلا اس طرح اس کا مائنڈ بنا کر جو ہے روزے کے خلاف اور روزے کی فرضیت کے خلاف مسلم طبقے ہی کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اور آج کا نوجوان کہہ بھی رہا ہے، آج کے بے شمار نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ روزے کے فائدے اور روزے کی حکمتیں کیا ہیں، روزے کا اجر و ثواب کیا ہے، اور روزہ جو ہے اسلام کے کن باتوں، اسلام کی کن بنیادی چیزوں میں روزے کا حکم پایا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ناواقف ہے آج کا نوجوان۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کا فیوچر بنانے کے لیے، اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کی فکر میں، کون سا مستقبل؟ دنیا کا مستقبل، دنیا کا فیوچر بنانے کے چکر میں آخرت کا جو مستقبل ہے، آخرت کا جو فیوچر ہے، آخرت کی جو حقیقی زندگی ہے، اور جس دین پر عمل کرنے کے لیے یا جس دین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لے کر آیا تھا، اس دینی تعلیمات کو ہم نے ہیج بنا کر رکھ دیا، پس پش ڈال کر رکھ دیا، اس کا کوئی مقام ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے روزے کے فوائد کا بھی ذکر قرآن اور احادیث کی روشنی میں ذکر کرتا چلوں گا، اور اللہ نے چاہا تو میڈیکل سائنس کے بھی 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، روزہ آدمی جب رکھتا ہے تو اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور صبر جو ہے یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے۔ عبادت صبر جو ہے بہت اہم عبادت ہے۔ صبر اللہ تبارک و تعالی نے 12 قرآن کے اندر بار جگہ 12 ذکر فرمایا، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائی اللہ تبارک و تعالی نے، ان اللہ مع الصابرین، کہ کیا کہتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی۔ کہیں صبر کی تعلیم دی، کہیں صبر کا حکم دیا، کبھی انبیاء کو صبر کا حکم دیا، تو گویا روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر خود بخود صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح صادق میں جب انسان کھاتا ہے، سحری کرتا ہے، اور شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، نفسانی خواہشات کی طرف نفس ابھارتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن انسان صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے، اپنے نفس کو بھی کنٹرول میں رکھ لیتا ہے، شہوات کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، خواہشات کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، بھوک کو بھی برداشت کر لیتا ہے، پیاس کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اور جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے آداب کے اندر جن باتوں کا تذکرہ فرمایا، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، دل و دماغ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ اور پیر کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو آدمی کنٹرول کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ روزے کی حالت میں کوئی آدمی لڑائی جھگڑے پر اتر جاتا ہے تو روزے دار صبر کا مادہ تھامتے ہوئے کہتا ہے، صبر کا دامن تھامتے ہوئے کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، لہذا میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھا سکتا، اپنے آنکھوں کا غلط یوز نہیں کر سکتا، اپنے کانوں کو غلط استعمال نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں اپنے پیروں کا غلط یوز نہیں کر سکتا ہے۔ تو گویا وہ اپنے آپ کو بچاتا شام تک لے کر چلتا ہے، افطار کے وقت تک لے کر چلتا ہے، تو خود بخود صبر کا مادہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کیا کہتے ہیں، جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس کا اجر طے شدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بندے مومن جو ہے روزہ رکھ نماز پڑھتا ہے تو اس میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے،
تھوڑی دیر کے لیے اگر میرا سجدہ لمبا ہو جائے تو ہو سکتا ہے ریاکاری آ جائے. میں زکات دے رہا ہوں تو اس میں بھی نام و نمود شہرت ریاکاری آ سکتی ہے. میں حج پر حج کر رہا ہوں تو اس میں بھی شہرت اور نام و نمود ریاکاری آ سکتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے. آدمی تنہا ہوتا ہے. روزے دار آدمی جو ہے دھوپ کے اندر ٹہر ٹہر کر دوپہر گھر واپس لوٹ کر آتا ہے اور پھر آنے کے بعد گھر کے اندر تنہا رہتا ہے. فریج کھولتا ہے, فریج کے اندر میوے جات ہیں, فروٹس ہیں, بہت ساری ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں ہیں, کم سے کم ٹھنڈا سا پانی ہے, دھوپ سے آیا ہوا ہے, گرمی ہے, شدت کی گرمی ہے, شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے. اگر وہ چاہے تو 2 گھٹ پانی پی لے, کوئی دیکھنے والا نہیں. لیکن سبحان اللہ اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. تو خود بخود وہ جو ہے پانی سے رک جاتا ہے, پیاس سے برداشت کر لیتا ہے, بھوک کو برداشت کر لیتا ہے, بہترین فروٹس کو دیکھ کر رک جاتا ہے, کیک مٹھائی کو دیکھ کر رک جاتا ہے, بہترین ڈشوں کو دیکھ کر رک جاتا ہے. تو خود بخود صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے اندر کنٹرول کی قوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تمام چیزوں کی کنٹرول کی قوت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ تقوی الہی اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی نام جو ہے صرف ڈرنے کا نام نہیں ہے, محبت خشیت دونوں چیزوں کے ذریعے انسان کے دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام تقوی. برائیوں سے بچ جانا اور نیکیوں پر عمل کر لینا, منہیات سے رک جانا اور اوامر پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے. تو خود بخود انسان جب روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو کس کے لیے بھوکا رہتا ہے؟ کسی کے دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. تو خود بخود انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں واضح فرمایا, جس آیت کریمہ کے ذریعے روزوں کی فرضیت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون, شاید کہ تم تقوی پرست ہو جاؤ. اور اسلام کی تمام عبادتوں کا نچوڑ یہی ہے لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی بن جاؤ, تقوی پرست بن جاؤ. اور ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ روح کی پاکیزگی ہوگی. روح کے اندر جتنی غلاظتیں ہیں, جتنی گندگیاں ہیں, جتنی باطنی امراض ہیں, وہ تمام کی تمام چیزیں روزے کی وجہ سے پاک ہو جائیں گی. روح کی پاکیزگی ہو جائے گی, روح کی پاکیزگی ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے روزے کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ اجتماعی مفاد اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. آدمی جیتا ہے اپنے لیے جیتا ہے, لیکن روزہ رکھنے والا آدمی روزہ رکھتے رکھتے اس کے اندر عام لوگوں کا عام لوگوں کی ہمدردی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. عام لوگوں کی ہمدردی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, غمخاری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. بھوک, جب ایک آدمی جو ہے 8 گھنٹے 7 گھنٹے بھوک کو اور پیاس کو برداشت کرتا ہے جبکہ اس کے پاس سب کچھ ہے, تو خود بخود اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا پڑوسی, میرا فلاں دوست, میرے عزیز و اقارب, میرے رشتہ دار یا مسلم سماج میں سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہیں, جو غربت زدہ ہیں, جن کے پاس ایک ایک وقت کے کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں, وہ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ بھوک کیا چیز ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے, بھوک کس کو کہتے ہیں اسے معلوم ہو جاتا ہے. تو خود بخود لوگوں کی ہمدردی اس کے اندر آ جاتی ہے, غریبوں کی غمخاری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, غریبوں کے لیے کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے, ایک دن 7 گھنٹے نہیں کھانے کی وجہ سے مجھے بھوک کا احساس ہو رہا ہے, تو پڑوس کے وہ معصوم بچے, پڑوس کے بیوہ کے یتیم بچوں کی حالت کیا ہوگی, وہ کیسے بھوک کو برداشت کر رہیں گے. یہ تمام چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی, تو مفاد عامہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. اور تیسرا اور ایک اور فائدہ یہ ہوگا, امت کے اندر نظم و نسق یعنی پلاننگ پیدا ہو جائے گی, منصوبہ پیدا ہو جائے گا, ہر کام منصوبے کے تحت کرے گا. کیسے؟ اس لیے کہ ایک آدمی کو روزہ رکھنے کے لیے رات میں نیت کرنا فرض روزے کے لیے ضروری ہے, رات میں نیت کر لیتا ہے. اور گھر والے رات میں ہی انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں صبح سحری کے لیے, اور صبح سحری سے پہلے اٹھنے کا انتظام کر لیتے ہیں, کسی طریقے سے الارم کے ذریعے سے مختلف ذرائع سے جو ہے سحری سے کے وقت سے پہلے اٹھ جاتے ہیں گھر والے. پکوان ہوتا ہے, پکایا جاتا ہے, اہتمام کیا جاتا ہے, تو گویا سب پلاننگ اس کے اندر آ جاتی ہے.
फिर उसके बाद लिमिट है, सहरी करने की भी एक लिमिट। ऐसा नहीं कि इंसान खाता जाए जब तक चाहे खाता जाए, नहीं, एक मुख्तसर सा वक्त है, एक मुख्तसर सी लिमिट है, उस लिमिट के दरमियान खा पी लेना चाहिए। और जैसे ही वो लिमिट खत्म हो जाती है, वो टाइम खत्म हो जाता है, तो अपने हाथ को रोक लेना है, उसे अपनी जुबान को, अपने आंखों को, अपने कानों को, सारी चीजों को रोक लेना है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन का एक हिस्सा गुजरता चला जाता है, तो फिर उसके सामने एक प्लान आ जाता है, इफ्तार का वक्त आ जाता है, इफ्तार की प्लानिंग शुरू कर देता है। इफ्तार से पहले क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए, दुआ करना चाहिए, दुआ की कबूलियत का वक्त है, दुआ में क्या क्या मांगना चाहिए, कौन सी चीजें मांगना चाहिए, क्यों, किसके सामने हाथ फैला रहा है? रब्बे कायनात के सामने हाथ फैला रहा है, तो उन तमाम चीजों की वो प्लानिंग करेगा। तो खुद ब खुद इनफिरादी जिंदगी के साथ साथ इज्तिमाई जिंदगी के अंदर भी गोया नज्म नस्क, मंसूबा और प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट का मौका उसे मिल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, सारी उम्मत, सारे लोगों के लिए इफ्तार करने का एक ही टाइम होता है, उसी वक्त पे इफ्तार करता था, उसी वक्त इफ्तार करना, उसी वक्त सहरी खत्म करना है। तो गोया टाइम मैनेजमेंट भी उसके अंदर आ जाता है कि ना इफ्तार को 1 मिनट पहले कर सकता है और ना ताखिर करना चाहिए उसको। सहरी जो है ना बहुत पहले रात में ही खाकर सो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है, और सहरी का वक्त खत्म होने के बाद भी खाते बैठे, ऐसा भी नहीं। ये फायदे। एक और फायदा जो है रोजे का, उम्मत में वहदत का पैगाम, इत्तिहाद का पैगाम, इज्तिमाइयत का पैगाम, भाईचारगी का पैगाम, मुसावात का पैगाम, मोहब्बत और उल्फत का पैगाम रोजा गोया देता है। रमजान के इब्तिदा में देखिए क्या मनाजिर होते हैं मसाजिद के, एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है और वो इज्तिमाई शक्ल गोया पैदा हो जाती है। और इसके साथ साथ अदल और मसावात का मादा पैदा होता है और मोहब्बत पैदा होती है, और जज्बा, तरहम और क्या कहते हैं, नरम दिली, रहम दिली हम तमाम के अंदर रोजे के जरिए पैदा हो जाती है। यगानगत का उन्सुर पैदा हो जाता है, और मुआशरे के अंदर जितनी गिलाजतें हैं, जितनी गंदगियां हैं और जितने मफासिद हैं, और तमाम की तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। खुद ब खुद जो है मोहब्बत, मुवद्दत, उल्फत, रहम, गमकारी, हमदर्दी, इज्तिमाइयत, ये तमाम की तमाम चीजें पैदा हो जाती हैं रोजे के जरिए। चलिए एक और बात का इशारा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। साइंसी लिहाज से भी जो है रोजे के बड़े फवायद हैं। आज की ये मेडिकल साइंस कहती है, जिसको हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने आज से 1441 साल पहले, 1442 साल पहले हमारा नबी ने दीन के अंदर जितनी चीजों को लेकर आया, आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि इन तमाम चीजों के अंदर रोजाना के रिसर्च और तहकीक के जरिए कोई ना कोई फायदा साइंस बताती ही जा रही है। वजू के फवाइद बताई, नमाज के फवाइद बताई, ज़कात के फवाइद बताई, पर्दे के फवाइद बताई, मिसवाक के फवाइद बताई, और होते होते जो है रोजे के फवाइद भी बताती चली गई कि एक इंसान साल के 12 महीने खाता 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 पेट के अंदर बहुत सारी गिलाजतें जमा हो जाती हैं और उसका मैदा जो है कमजोर हो जाता है, उसकी मशीन काम करना बंद कर देती है, हीट हो जाती है, जाम हो जाती है, बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती है, जिस्म के अंदर बहुत सारी गिलाजतें पैदा हो जाती हैं, गंदगी पैदा हो जाती है। तो वो तमाम चीजें साल के 12 महीनों में से 1 महीना भूखा रहने की वजह से जो है वो तमाम की तमाम चीजें पेट की सफाई हो जाती है, यानी जिस्म फिर से तंदुरुस्त हो जाता है। फिर साल के 11 महीने गोया कंटिन्यू काम करने का उसके अंदर मादा पैदा हो जाता है, उसके अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाती है, एक्टिव हो जाता है बंदा बिल्कुल खुद ब खुद जब वो 1 महीने रोजा रखता है। बहुत सारे मेडिकल साइंस के, बहुत सारे रिसर्च के अकवाल आ चुके हैं कि साल में एक ऐसा महीना होना चाहिए इंसान के लिए जहां वो अपने पेट की सफाई के लिए भूखा रहे, चंद चंद घंटों के दरमियान भूख को बर्दाश्त करते रहे, ताकि पेट के अंदर की जो गिलाजतें हैं वो दूर हो जाए। और इसी तरह आंतों की दुरुस्तगी हो जाती है, मैदे की दुरुस्तगी हो जाती है, मैदे के अंदर कुव्वत पैदा हो जाती है, मैदे की गिलाजतें दूर हो जाती हैं, और फिर उसके साथ साथ कैंसर का बचाव होता है। कैंसर जो बड़ा मूजी मर्ज है, जिसके आ जाने के बाद जो है बहुत कम लोग जो है जी पाते हैं, ये कैंसर भी जो है इसका इलाज रोजे के अंदर पाया जाता है। और फिर इसके अलावा जो है बेकार अज्जा जितनी चीजें वो खत्म हो जाती हैं। और आज सारी दुनिया के अंदर एक बीमारी की वजह से जहां
تقریباً دنیا کا 80% طبقہ پریشان ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ انسان کا جسم کا موٹا ہو جانا. جسم کے موٹاپے کو لے کر آج پوری دنیا پریشان ہے. آپ کہیں بھی دیکھ لو، ہر ملک کے اندر، ہر کنٹری کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر گھر کے اندر ایک نہیں تو 2 آدمی موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہیں. کتنی دوائیں میڈیکل کے میدان میں آ رہی ہیں، چاہے وہ ہومیوپیتھک علاج ہو، یونانی علاج ہو، جتنے طریقے علاج ہیں، جتنے ادویات کے راستے، ان تمام راستوں سے بہت ساری چیزیں، پروڈکٹس میدان میں آ رہے ہیں. اور انسان جو ہے اپنے آپ کو موٹاپے سے نجات پانے کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں یوز کر رہا ہے. لیکن سبحان اللہ، اسلام کی ایسی کوئی عبادت ہے نہیں ہے جس کے اوپر عمل کرنے سے فائدہ نہ ملتا. چھوٹی سی چھوٹی عبادت، بڑی سی بڑی عبادت کے اندر بے شمار فوائد رب العالمین نے رکھا ہے. تو اسی طرح آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کو اگر موٹاپے کی وجہ سے پریشانی ہے تو اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا موٹاپا بھی کم ہو جاتا ہے اور بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا سومو وتصحو، یعنی تم روزہ رکھو اور اپنے آپ کو صحت مند بناؤ، تندرست بناؤ. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. جتنے فوائد میں نے آپ کے سامنے بتایا وہ تمام فوائد جو ہے دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہیں. خاص طور پر جتنے فوائد میں نے ابتدا میں آپ سے بتایا وہ تمام کے تمام فوائد دنیا کے اندر نظر آتے ہیں. لیکن چلیے آپ کے سامنے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ، نقل کردہ ایک روایت کے حوالے سے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اخروی فائدہ بھی بہت زیادہ ہے، آخرت کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے. ایک تو فائدہ جنت، آپ کے سامنے ذکر کر ہی دیا کہ جنت کے اندر بھی صرف دخول نہیں بلکہ جنت میں بھی مخصوص گیٹ سے، متعینہ دروازے سے دخول، اور رب العالمین کی رضامندی اور اس کی خوشنودی ملنے والی ہے، تقوی ملنے والا ہے. اور دوسرا جو ہے بحیثیت انسان ہم سے ہونے والی لغزشیں، گناہیں، خطائیں، سیئات، ان تمام چیزوں کے مٹ جانے کا ذریعہ روزہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام، تم میں سے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص اگر روزہ رکھتا ہے، مسلمان آدمی روزہ رکھتا ہے، مرد ہو کہ عورت ہو، مالدار ہو کہ غریب ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، کوئی بھی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، احتساب نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس روزے کی وجہ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، مجھے اجر و ثواب سے نوازے گا، مجھے تقوی عطا فرمائے گا، مجھے روزے کے تمام فوائد عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا، باب الریان سے مجھے داخل فرما دے گا. اس نیت کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بشارت سناتے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑی خوشخبری ہے ان تمام مومن بندوں کے لیے جو رمضان کے فرض روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. کیا خوشخبری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے تمام گناہ دھل دیے جائیں گے، مغفرت کر دی جائے گی، اس کی گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اس کے گناہ دھل دیے جائیں گے. تو گویا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 5 اوقات کی نماز کا ذکر فرمایا ہے، جہاں جمعے کا ذکر فرمایا ہے، وہی رمضان کا ذکر فرمایا ہے. ایک آدمی فجر پڑھتا ہے، فجر سے ظہر تک جو گناہ ہوتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو معاف کیے جاتے ہیں. گناہ کبیرہ نہیں، صغیرہ گناہ. ظہر پڑھتا ہے، ظہر سے اور عصر کے درمیان جو لغزشیں، جو قطائیں ہوتی ہیں وہ عصر کی نماز میں معاف کر دیے جاتے ہیں. عصر سے مغرب تک جو لغزشیں اور قطائیں ہوتی ہیں مغرب میں معاف، مغرب سے عشاء تک کے درمیان عشاء میں معاف، عشاء سے فجر تک کے درمیان فجر میں معاف. اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے جو گناہ ہوتے ہیں، جمعہ کے اہتمام کے ساتھ اگر جمعہ کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے 8 دن کے گناہ معاف. اور اسی طرح رمضان سے رمضان، یعنی ایک رمضان سے گزشتہ آنے والے رمضان کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ، جتنی لغزشیں، قطائیں، غفلتیں ہوئی ہیں، وہ تمام چیزوں کی مغفرت کا ذریعہ گویا رمضان کے روزے. اب آئیے آپ کے سامنے روزے کی تعریف ہو گئی،
روزے کی تاریخ ہو گئی، روزے کی فضیلت ہو گئی، روزے کے فضائل بھی آپ کے فوائد بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. اب روزے کے کچھ ارکان کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں. سب سے پہلے اسلام کے اندر جتنی عبادات کی شکلیں ہیں ان تمام عبادات کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ مومن کا ہر عمل جو ہے اتباع سنت کے مطابق ہو، اتباع سنت کے مطابق ہو، حکم الہی اور حکم رسالت کے مطابق ہو. اس میں کسی قسم کی کمی اور پیشی قابل قبول نہیں ہے کسی بھی عبادت کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے اتباع سنت کے بعد ہر عبادت کے قابل قبول ہونے کے لیے اخلاص نیت ضروری ہے. اخلاص نیت ضروری ہے. بغیر نیت کے، بغیر اخلاص کے اس کا عمل قابل قبول نہیں. اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے تو پھر اس کا عمل اکارت ہو جائے گا. جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر منحصر ہے. تو سب سے پہلے ہر آدمی کو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے جیسے ہی رمضان ہمارے سروں پر آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ نیت کو پاک اور صاف کر لے، اور عام دنوں میں چاہے وہ قضا روزے ہو یا واجب روزے ہو یا نفل روزے ہو یا ایام 20 کے روزے ہو یا عرفے کا روزہ، کوئی بھی روزہ ہم رکھتے ہیں تو ان روزوں کے رکھنے سے پہلے ہماری نیت پاک اور صاف ہونا چاہیے. اللہ کی رضامندی کے لیے روزہ رکھنا چاہیے. اور پھر فرض روزوں کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع الترمذی سنن الترمذی کے اندر روایت نقل کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض روزے کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری. نفل روزے کے لیے آپ دن میں بھی نیت کر لے سکتے ہیں، لیکن فرض روزے کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات میں نیت نہیں کرتا ہے سیام کے لیے تو گویا اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے. یہ فرض روزے کے لیے ضروری ہے. اور نمبر 2 امساک، یعنی رک جانا. کن چیزوں سے رک جانا؟ اکل و شرب، یعنی کھانے سے پینے سے رک جانا، مجامعت سے رک جانا، خواہشات سے رک جانا، شہوات سے رک جانا، نفسانی خواہشات سے رک جانا، اور اپنے آنکھ کان تمام چیزوں کی حفاظت کرنا. اور ان تمام برائیوں سے رک جانے کا نام امساک ہے. صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام امساک نہیں ہے. امساک. نمبر 3 وقت کا تعین ہے کہ جب جی میں آئے جب تک کھاتے رہے اور جب جی چاہے جب کھا لے، ایسی بات نہیں، بلکہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکنا چاہیے. طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانا چاہیے. گویا یہ ارکان ہے روزے کے. نیت، امساک اور وقت کی پابندی ضروری ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رات میں بھی روزہ رکھ لوں گا، غروب آفتاب کے بعد میں افطار نہیں کروں گا، تو نہیں، اس کا روزہ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے ٹائم کی مدت اور روزے کے ٹائم کی لمٹ متعین فرما دی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور تم روزہ مکمل کرو رات تک. یعنی رات کی ابتدا یہاں سے مراد ہے. رات کی ابتدا یہاں سے مراد ہے، یعنی سورج جو ہے جیسے ہی غروب ہو جاتا ہے تو گویا وہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے. تو یہ روزے کے ارکان ہیں. اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں اس سے کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں، کچھ قطائیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے الگ الگ مراتب ہیں. وہ کیا مراتب ہیں؟ اگر کوئی آدمی روزے کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں مجامعت کر لیتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس کا کفارہ الگ ہے. کوئی آدمی جو ہے جانتے بوجھتے کھا لیتا ہے تو اس کا کفارہ الگ ہے. کوئی آدمی جو ہے انجان کیا کہتے ہیں بھول چوک سے کھا لیا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھول چوک سے کھا لیا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ روزے کا کفارہ، یعنی روزے کی حالت میں یا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جو چیزیں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اس کے جو کفارے ہوتے ہیں اس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں مختصر انداز میں. شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کیے ہوئے کام یعنی گناہ کی تلافی کا نام کفارہ ہے. کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کے خلاف کیے جانے والے کام پر جو گناہ لازم آ جاتا ہے
اس گناہ سے بچنے کے لیے، اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں، ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اگر آدمی جانتے بوجھتے روزہ چھوڑ دیتا ہے یا مجامعت کر لیتا ہے تو پھر ایسے موقع پر جو ہے آدمی کو چاہیے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے، ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ اگر نہیں کر سکتا ہے، طاقت نہیں ہے، تو 2 مہینوں کے لگاتار روزہ رکھے، وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزہ رکھے، کنٹینیو روزہ رکھنا ہے، بیچ میں چھوڑنا نہیں، 2 مہینے لگاتار کنٹینیو روزہ رکھنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے، یہ اتنی بھی استطاعت نہیں ہے اور مشکل ہے یہ عمل، تو پھر اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یا گندم دینا چاہیے، جو یا کھجور دینا چاہیے، ایک مد ایک مسکین کو دینا چاہیے۔ اس طرح جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 60 مسکینوں کو جو دینا، یا 60 مسکینوں کو جو ہے کھجور دینا، اس طرح جو ہے یہ چیزیں دینا پڑے گا۔ مومن غلام کو آزاد کرنا، 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنا، یا 60 آدمیوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ایک روزے کے جانتے بوجھتے چھوڑ دینے کی وجہ سے، روزہ توڑ دینے کی وجہ سے، بغیر بلا عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دینے کی وجہ سے اگر یہ کام ہو جاتا ہے یا مجامعات ہو جاتا ہے تو پھر ایسے موقع پر جو ہے یہ کفارہ دینا پڑے گا۔ البتہ خواتین کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ خواتین جو ہے ماہ مبارک کے ماہ رمضان المبارک میں روزوں کے درمیان اگر ان کے لیے فطری معاملہ پیش آ جائے تو وہ روزے چھوڑ دیں گی اور رمضان کے بعد قضا کریں گی۔ رمضان کے بعد وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی۔ نماز کی قضا نہیں ہے خواتین کو اس مخصوص ایام کے اندر، مخصوص مسائل کے موقع پر، البتہ روزوں کی قضا ضروری ہے۔ ان ایام، مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے بعد وہ روزے ادا کرے گی، قضا کرے گی۔ اسی طرح ایک آدمی سفر پر ہے، مسافر کو اجازت دیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر، مسافر کو اجازت دیا ہے، اور ایسا مسافر جو ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، تو ایسا آدمی بھی جو ہے چھوٹے ہوئے روزوں کو جو ہے رمضان کے بعد وہ مکمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا ہے، ایسی بیماری نہیں جو آج بہانے بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بس تھوڑا سا سر درد ہو گیا، رات میں نیند پوری نہیں ہوئی، تھوڑا سا کان درد ہے، تھوڑا سا ہاتھ درد ہے، یہ سب بہانے نہیں چلیں گے۔ ان تمام بہانوں سے نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں اگر کوئی بیماری لائق ہوئی ہے اور روزہ رکھنے سے اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے ڈاکٹر کی جانب سے، ایسی حالت میں روزہ رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں اس کے روزے، تو رمضان کے بعد قضا کرے گا۔ نوجوان طبقے کو اور خاص طور پر وہ طلبہ جو اسکول اور کالجز میں رہتے ہیں وہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے والدین توجہ دینا چاہیے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جاتے ہیں تو ان پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ بلوغت سے قبل جو ہے ان کے لیے تعلیم اور تربیت کے طور پر روزے رکھوائے جا سکتے ہیں، لیکن بلوغت کے بعد جو ہے ان پر مکمل احکامات نافذ ہو جاتے ہیں۔ اب کتنے ہزاروں کی تعداد میں ایسے طلبہ، ایسے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں کہ جو رمضان میں روزے ہی نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے مول صاحب اسکول کو جانا ہے، 8 گھنٹے اسکول میں بیٹھنا ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، کالج کا کام ہے، پروجیکٹ ہے، فلاں ہے، یا پھر رمضان میں امتحانات آ جاتے ہیں، تو یہ تمام بہانوں سے جو ہے بالغ لڑکے اور لڑکیاں جن پر اسلامی احکامات کا نافذ ہو جاتے ہیں وہ لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں، اور ماں باپ بھی اس کو ہلکا لے لیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں اور والدین سے ہماری اپیل اور درخواست ہے کہ آپ کے بچے جب بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ دیتے ہیں تو اسلام کے تمام احکامات ان پر نافذ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کا اہتمام کرے۔ کتنے نوجوان ہوتے ہیں، کتنے لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں امتحان ایگزام کے بہانے بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اسکول کا بہانہ بنا کر روزے چھوڑ دیتے ہیں، اسکول کی پارٹی کا بہانہ بنا کر، کالج کی پارٹی کا بہانہ بنا کر، فنکشنوں کا بہانہ بنا کر روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ بغیر کسی شرعی عذر شرعی کی ایک روزہ بھی چھوڑ جاتا ہے تو گویا بہت بڑا گنہگار ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے آخری بات یہ ہے کہ روزوں کی جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک دو کا ذکر میں آپ سے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔
سب سے پہلی حکمت یہ ہے ان الحسناتی یذہبن السیئات، کہ گویا نیکیاں جو ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو سال کے 11 مہینے ہم سے جو لغزشیں اور جو قطائیں ہوئی تھیں وہ تمام کی تمام چیزیں دھل جاتی ہیں۔ کپڑا میلا ہو جاتا ہے، ہم دھوتے ہیں اور صاف صفائی کے بعد پھر سے پہنتے ہیں۔ تو اسی طرح سال کے 11 مہینوں کی جو لغزشیں جو قطائی ہوئی ہیں رمضان کے روزوں کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک حسنات یعنی نیکیاں جو ہے، اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اختیار کر، تو جہاں کہیں بھی رہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں واتبع السیئۃ الحسنہ، کہ ہر برائی کے بعد جو ہے بحیثیت انسان کوئی لغزش، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فوری طور پر ہمیں کوئی نیک عمل کرنا چاہیے، حسنہ یعنی ہمیں فوری طور پر نیک کام کرنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہے؟ تمحوہا، ہمارے ان برائیوں کو ہماری نیکیاں ختم کر دیتے ہیں، میٹ دیتے ہیں۔ جس طرح لکھنے کے بعد ہم میٹ دے دیتے ہیں اور صاف ہو جاتا ہے، جس طرح کپڑے پر لگا داغ دھونے سے صاف ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ہمارے گناہ بھی دھل دیے جاتے ہیں، تمحوہا، وہ اس کو مٹا دیتی ہے۔ وخالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ تم جو ہے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا اور یہ حدیث حسن درجے کی۔ حاضرین و سامعین اور مشاہدین و مشاہدات، روزے کے بڑے فوائد، اس کا اجر و ثواب، اس کی فضیلتیں، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ بہت سارے احباب کے خیز وہ ذہنوں کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ رمضان کے اندر روزوں کے مسائل ذکر کرنا چاہیے۔ ابھی تو رمضان چلا گیا، بقرعید بھی چلا گیا، اور درمیان میں روزوں کا ذکر کیوں ہے؟ روزوں کا ذکر اس لیے سال کے 12 مہینے کرتے رہنا چاہیے کیونکہ روزے جو ہے، زکوٰۃ جو ہے، نماز جو ہے، یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر بنیاد صحیح نہ ہو تو آپ کی بنائی ہوئی بڑی سے بڑی عمارت جو ہے اکارت ہو جائے گی، آج نہیں تو کل گر جائے گی وہ عمارت۔ تو اس لیے فاؤنڈیشن مضبوط ہونا چاہیے، فاؤنڈیشن کی معلومات ہمیشہ ریپیٹ ہوتے رہنا چاہیے۔ فاؤنڈیشن اگر صحیح رہے گا تو ہماری بنائی ہوئی بلڈنگ اور ہماری بنائی ہوئی عمارت جو ہے بہت مضبوط رہے گی۔ اور اگر فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہے، بنیاد صحیح نہیں ہے، بنیاد میں کھوٹ ہے، تو ہماری بنائی ہوئی عمارت آج نہیں تو کل گر جائے گی۔ اس لیے وقتاً فوقتاً ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر بحث ہوتے رہنا چاہیے، تجدید ہوتے رہنا چاہیے، معلومات کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی سال کے 12 مہینوں میں نفل روزے رکھنا ہی اہم ہے، تو ان نفل روزوں کا اجر و ثواب بھی ملنے والا ہے۔ عرفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، آنے والا سال بھی اور پچھلے سال کے بھی 2 سال کے گناہ معاف، روزے، ایک روزہ عرفے کے روزے میں، محرم کے 10ویں تاریخ کے روزے کا 1 سال کے گناہ معاف۔ یکفر السنۃ الماضیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہوں، احتسب، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایام 20 کے روزے، یعنی ہر مہینے کی 13 اور 14 اور 15 تاریخ چاند کی تاریخ کے حساب سے جو روزے رکھتے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے، اور شوال کے 6 روزے جو رمضان کے بعد رکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی مکمل 30 مہینے کے 30 دن کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا وہ مکمل 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے۔ 1 سال روزے رہنے کے مترادف ہے۔ تو گویا روزہ جو ہے، اور اسی طرح نظر مانی ہوئے روزے ہیں اور نفل روزے ہیں، ان تمام روزوں کے مسائل سال کے 12 مہینے سے جڑے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ بھی رمضان میں کوئی مسافر تھا، کوئی بیمار تھا، اور خواتین کے لیے بھی خاص جو مسائل پیش آتے ہیں، تو سال کے 12 مہینے ان رمضان کے روزوں کے قضا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے روزوں کے مسائل، اس کے احکامات اور اس کے فضائل سے ہم واقفیت رکھنا چاہیے اور واقف ہوتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا ابھی رمضان ختم ہوا، مطلب 3 مہینے تو گزر چکے ہیں رمضان کے ختم ہو کر،
تو ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بیٹیاں، ہمارے وہ بھائی جن کے رمضان میں روزے کسی وجہ سے قضا ہو گئے، چھوٹ گئے، تو انہیں فوری طور پر رکھ لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ان نوجوانوں سے ہم اپیل کرنا چاہیں گے جو ابھی شادی کے منزل کو نہیں پہنچے ہوئے ہیں، تو روزہ جیسا کہ ڈھال ہے، اسی طرح خواہشات اور شہوات کے لیے بھی ڈھال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم شادی کر لو، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو۔ تو ہمیں ہمارے ان تمام نوجوانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ جو شادی کرنے کے موڑ پر رہنے کے باوجود بھی جو ہے شادی کی استطاعت نہیں ہے اور نفس جو ہے ان کا بہک رہا ہے، بھٹک رہا ہے، تو ایسے موقع پر روزہ رکھ لیں، تو انشاءاللہ وہ پاک رہیں گے، ان کی زندگی پاکیزگی رہے گی، کنٹرول میں رہیں گے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب سے بھی نوازے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسلام کی ہر تعلیم کا علم حاصل کرنے، اسلام کی ہر عبادت کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دینی محفل کے اندر شریک ہونے اور اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ رمضان کے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ چلتا آخری میں اسلاف کی ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ اسلاف کے اندر رمضان کا بڑا شوق تھا اور دخول رمضان کا بڑا شوق تھا، روزے رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ کیسے؟ آپ بہت سارے اسلاف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں تو رمضان عطا فرما، رمضان عطا فرما، رمضان عطا فرما۔ اور جیسے ہی رمضان میں داخل ہو جاتے اور رمضان کی عبادتیں کر لیتے ہیں تو 6 مہینے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ رمضان میں کی ہوئی ہماری عبادات کو قبول فرما۔ مطلب یہ کہ سال کے مکمل 12 مہینے گویا رمضان کی فکر میں ہمارے اسلاف کے گزرا کرتے تھے۔ 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان عطا فرما، اور رمضان مل جانے کے بعد کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کے لیے 6 مہینے لگاتار دعا کرتے تھے۔ ہمیں عمل کر کے چھوڑنا نہیں ہے، عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے، نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیے، حج کر لیے اور یہ تصور کر لیے کہ اب ہمارے سارے کے سارے اعمال قبول ہو گئے۔ نہیں، دعا کرنا ضروری ہے، قبولیت اعمال کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اسلاف ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرا ایک سجدہ قبول کر لے، میرا ایک رکوع قبول کر لے، میری ایک نماز قبول کر لے، ایک روزہ قبول کر لے، ایک صدقہ کو قبول کر لے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا ہمیں ملتی ہے جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ کعبۃ اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس ترین گھر تھا، اور اللہ کے حکم سے باپ اور بیٹے نے مل کر تعمیر کیا تھا، اور تعمیر کی تکمیل کے بعد انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا، اے ہمارے رب تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ہم روزہ رکھ سکیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ تیری ہی توفیق سے، تیری ہی عطا سے، تیری ہی عنایتوں سے ہم یہ سب کچھ کر بیٹھے ہیں، تو ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ تو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ تو رمضان گزرے، 3 مہینے کا وقت گزر چکا ہے، تو قضا روزوں کا، جو روزے چھوٹ چکے ہیں، قضا روزوں کا جلد سے جلد اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کے قبولیت کا ہمیں ابھی سے دعا کرنا چاہیے، اور آنے والے رمضان کے لیے ابھی سے پلاننگ کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایک کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو اپنے بزنس کے اندر آگے بڑھنے کے لیے منصوبہ بناتا ہے، پروجیکٹ بناتا ہے، اور پچھلے سال کی جو خامیاں ہیں، پچھلے سال جو نقصان ہوا ہے اس کے ریزنز تلاش کرتا ہے اور اس کو ختم کرتا ہے، اور آنے والے سیزن کے اندر وہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں کیسے ہمارے دن کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملنے پر رمضان کی عبادتوں کی شکل و صورت اور ہمارا ٹائم ٹیبل، اور ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کے شب و روز رمضان کے کیسے ہونا چاہیے، انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزوں کو، رمضان کے نوافل کو، رمضان کی تمام تر عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور اسلام کے تمام ارکان کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے وہ تمام ذمہ دار لائق مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی محفلیں سجا کر جو ہے
عوام الناس تک اور ساری انسانیت تک اسلام کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جمی احباب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان تمام کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے آخری درس کے بعد ہمارے جو 6 دروس ہیں اس کے تعلق سے سوالات کیے جائیں گے، اور ہمارے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر صحیح جوابات ملنے پر آپ کو قیمتی انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ اور یاد رکھیں انشاءاللہ کل ٹھیک 9:30 بجے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔